بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے فرمایا کرتے تھے جیسا کہ ہمیں سورہ نماز کے اندر تشہد کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی ایسے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں جہاں انسان تردد میں ہے وہاں اللہ سے یہ اس بات کی رہنمائی مانگنا کہ یا اللہ اس میں سے جو خیر کا پہلو ہے اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ اس لیے یہ ناجائز کاموں میں نہیں ہوتا، نہ ہی فرض اور واجب کاموں میں ہوتا ہے، یہ جائز کاموں میں ہوتا ہے، دو میں سے کسی ایک جانب رجحان پیدا کرنے کے لیے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ جیسے سنا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بیچارے ناواقف قسم کے آدمی تھے وہ پیر صاحب، ان سے کسی مرید نے کہا کہ میں نے سود پر رقم لینی ہے، لے لوں یا نہ لوں بینک سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ چنانچہ استخارہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ لے لو، استخارہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سود پر لین دین یہ تو حرام ہے، سری کھلا، لعن اللہ الربا آکلہ وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سود پر لعنت ہے، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا۔ تو اس میں استخارہ نہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کروں یا نہ کروں، فرض حج اگر انسان کے ذمے ہے تو وہاں استخارہ نہیں، درکار خیر استخارہ نہیں، خیر کے کام میں استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں جائز کام ہو، لیکن دو میں سے کوئی ایک پہلو متعین کرنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے دو رشتے آگے برابر کے ایک جیسی جو ہے وہ صفات رکھنے والے، یا دو جگہوں پر کاروبار چلانے کا کھولنے کا امکان موجود ہے تو استخارہ کر لینا، یا ایک ہی جگہ ہے مگر تردد ہے دل کے اندر تو وہاں استخارہ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ایک جانب رجحان پیدا بھی ہو جائے ویسے بھی تب بھی استخارہ کر لینا چاہیے، اس سے کام میں خیر اور برکت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ استخارے کی حقیقت اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، خیر مانگنا ہے۔ تو جو کام ہم نے کرنا ہو طے بھی کر لے پھر بھی استخارہ کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور برکت ہو جائے گی۔ تو استخارے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اعتبار سے اس معاملے میں بالکل نہ سوچے، نہیں، بلکہ دنیا کے اعتبار سے اس میں مشاورت اور اچھے برے پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ویسے ہی انسان مشورے میں ہی کسی کام سے غیر مطمئن ہو گیا، مثلا اس کا خیال یہ تھا کہ میں یہاں فلاں قسم کا کاروبار کروں گا، لیکن جب اس نے مشورہ کیا لوگوں سے، تجربہ کاروں سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کاروبار تو یہاں مفید نہیں ہے، اور اس کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ اگر مشورے سے ہی اطمینان پیدا ہو گیا تب استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے مشاورت کر لینا اچھے لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، خیر خواہ سے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امانت دار ہے، غلط مشورہ نہ دے، خدا لگتی بات کہے، کسی کے فائدے یا نقصان کو سامنے نہ رکھے۔ تو اس طرح کا اگر مشورہ کر لیا جائے تو اس سے انسان کو پھر ندامت نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، کہ جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے وہ پھر بعد میں پشیمان نہیں ہوتا، کیونکہ مشورے میں اللہ
چیز کے مختلف پہلو سامنے لے آتے ہیں. کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، تو اس سے پھر صحیح پہلو تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. آدمی کو دنیا کے معاملات میں بھی اور دین میں بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس جو میرے دماغ میں آ گیا بس وہی ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ ہمارے دماغ میں جو تجویز آئی ہے وہ ٹھیک نہ ہو، کسی اور کے دل میں اللہ وہ بات ڈال دیں کہ جو ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی. جیسے حضور جب اذان کے لیے پریشان تھے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے، سب مسلمان پریشان تھے، حضور بھی پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر جو ہے ایک صحابی کے دل میں ڈال دی خواب کی صورت میں کہ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ ایسے ایسے کلمات کہہ رہا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہی کلمات آئندہ کے لیے ہمارے نماز کے بلانے کا ذریعہ ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اللہ چھوٹوں کے دل میں بھی خیر کی بات اور بڑی بات ڈال دیتے ہیں، لہذا مشورے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مشورہ بھی کریں اور اہم امور میں استخارہ بھی کریں. استخارے کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں، کسی خواب کا نظر آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. استخارہ جب کر لیا، اللہ سے خیر مانگ لی، تب انشاءاللہ اس کام میں خیر ہی خیر ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا.